ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
شیخ عبداللہ کامل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس انسان کو بھی جو ہے میں اس کی دو محبوب چیزیں یعنی آنکھوں سے جو ہے اس میں مبتلا کر دوں، یعنی ان کی بصارت لے لوں، اور وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے تو ان دونوں آنکھوں کے بدلے جو ہے اسے جنت ملے گی۔ شیخ عبداللہ کامل نے ساری زندگی صبر کرتے رہے اور صبر کے ساتھ جو ہے بلکہ وہ کہتے تھے کہ میں یہ صبر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کا مجھے دیدار نصیب ہوگا، جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مسجد التوحید کے اسی کمرے میں جہاں پر انہوں نے کئی قرآن کریم جو ہے وہ مکمل کیے تھے تدبر کے ساتھ جو ہے وہاں پر انہیں موت دی، پھر امریکہ میں تدفین کر کے ان کی موت کو جو ہے ایک دعوت کا پیغام بنا دیا، اور ساری دنیا سے مسلمان جو ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ انسان جتنا مرضی نیک ہو لیکن اگر اس کا اختتام جو ہے بری چیز پر آئے، کیونکہ اعتبار جو ہے وہ اختتام کے اوپر ہے، اسی وجہ سے امام سفیان ثوری کہتے تھے، بڑے امام تھے، وہ کہتے تھے میرے گناہ جو ہے وہ ایک ٹہنی جتنے بھی نہیں ہیں، مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، مجھے خوف صرف اس چیز کا ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ اچھا نہ ہو۔ تو وہ اس چیز سے ڈرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ برائی پر نہ ہو، گناہ پر نہ ہو، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ جو ہے بالخیر کرے۔ تو یہ اصل چیز ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اسی وجہ سے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگی کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے، اسی طرح جس طرح شیخ عبداللہ کامل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ تعالیٰ شیخ عبداللہ کامل کے جنت میں درجات بلند فرمائے، دنیا میں جو مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں اور سختیاں جو انہوں نے جینی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل احسن انداز میں عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ہم وہ قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی آخری آیات جو ہے شیخ عبداللہ کامل کی آواز میں ہی سنتے ہیں، جس میں نفس مطمئنہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی، اور وہ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جائے اور پھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ آیات چند دن قبل ہی جو ہے شیخ عبداللہ کامل نے نماز کے اندر پڑھی تھی تدبر کے ساتھ۔ آئیے دیکھیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے تھے تو ایسے ابلتی ہوئی ہنڈیا کی طرح رونے کی ان کی آواز آتی تھی، تو وہ کس طرح تدبر سے قرآن پڑھتے تھے، اس کی ادنا سی جھلک جو ہے ہم یہ شیخ عبداللہ کامل کی آواز میں اور ان کی تلاوت میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہی آیات جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود کو جو ہے خود سے جو ہے تعزیت کر رہے ہیں۔ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق
يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي